بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ شعبان المعظم کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ و شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں انسان کو شرافت ملتی ہے، انسان کو علو مرتبت ملتا ہے، با سے بر نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور ہدایت، یہ 5 صفات اس ماہ مبارک میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر اس ماہ مبارک کی ان حسین اور نورانی گھڑیوں میں ہم اپنی زبان پہ چند مختصر الفاظ ہیں وہ مانوس کر لیں، ہماری زبان پہ ان کا معمول بن جائے، تو یہ پورا مہینہ اور آگے آنے والا رمضان شریف کی ساری حسین گھڑیاں ہماری قیمتی بن سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے 2 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جب تک یہ 2 چیزیں امت میں ہوں گی تو اللہ جل جلالہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ابو جہل مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ وہ یقیناً کافر لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن ان پہ آسمان سے پتھر نہیں اتر رہے، نہ برس رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ عذاب کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مصائب میں گھری ہوئی ہے، بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، زندگیوں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں 2 چیزیں بیان کیے ہیں، جب تک امت کے پاس یہ ہوں گی تو اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آ سکتا، مسلمان پر بھی نہیں آئے گا، کافر پر بھی نہیں آئے گا، جب تک ان کے اندر وہ صفات اور کوالٹیاں موجود ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر بد دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے، آپ کائنات میں سب سے عظیم ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، آپ حق پر ہیں، ان کی بد دعا مانگنے کے باوجود ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو جب تک آپ ہوں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، جب آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر اللہ کی عذاب اور پکڑ میں آئیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اب وہاں ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو پھر چند ایسے صحابہ کرام تھے جو مکہ میں موجود تھے، جن کا اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، بوڑھے تھے، کمزور تھے، وہ استغفار کرتے اور دعائیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کافروں کو بچایا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اب خالی کافر لوگ رہ گئے تھے، اب تو ان کو اللہ کے عذاب میں آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ پیارے آقا کریم علیہ السلام مکہ شریف میں موجود تو نہیں تھے، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ جل جلالہ ان پہ عذاب نہیں لائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب جب طواف کرتے تھے غفرانک غفرانکا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، گویا کہ وہ استغفار کا یہ کلمہ کہتے تھے۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں اگر کافر یہ جملہ بولیں استغفار کا تو اللہ جل جلالہ انہیں عذاب نہیں دیتے، تو اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اس کا اہتمام کر لیں
اور اللہ جل جلالہ کی صفات ہے انہ کان غفارا، بے شک وہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو آج اگر امت مسلمہ اس چیز کا اہتمام کر لے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو انوارات اور برکات امت کو مل رہے تھے، آج اگر امت مسلمہ اس پرفتن دور میں ہمارے نوجوان بچیاں اور بچے اور ہمارے رفقا اور دوست جو بھی جس مشکل میں، پریشانی میں، عذاب میں گھرے ہوئے ہیں، اگر یہ ایک جملہ استغفار کا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھی استغفار کے الفاظ ہیں، اس کا اہتمام کر لیں، اللہ جل جلالہ ان کے وہی برکات، وہی ثمرات عطا کریں گے اور اللہ جل جلالہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش نصیب اور سعادت مند وہ انسان ہوگا قیامت کے دن جو اپنے نام اعمال میں زیادہ استغفار پائے گا۔ استغفار کی وجہ سے جسمانی روحانی امراض سے انسان بچ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی زیدہ مجدہم فرماتے ہوتے ہیں استغفار کی مثال ایسی ہے جس طرح صابن یا سرف سے میلے کپڑے کو دھو کے واش کر کے صاف کیا جاتا ہے، جس طرح صابن اور سرف سے کپڑا دھل کے اجلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی استغفار کہنے سے، پڑھنے سے انسان گناہوں سے دھل کے صاف ہو جاتا ہے۔ اور دروشی پڑھنے کی مثال خوشبو کے ساتھ اپنے جسم اور لباس کو معطر و منور کرنے کی طرح ہے۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ عذاب کی کیفیت ختم ہو سکتی ہے، یہ رکی بارشیں برس سکتی ہیں، گھروں کی رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، آج بھی ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہیں، آج ہماری زندگی کا جو سکون ختم ہو چکا ہے واپس لوٹ سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے تو استغفار کی کثرت کریں، 5 ٹائم نماز کا اہتمام کریں، اور عمدہ اور بہترین ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔